یہ ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی اور بیوا کی ایک عمارت، ٹھنڈی عمارت جو انگریزوں کا کمال تھا۔ آج ہم اس کو اجاڑ رہے ہیں اور اس کی تباہی کے ذمہ دار بن رہے ہیں۔ دنیا بھر کی بڑی کاسموپولیٹن کارپوریشن بلدیہ عظمیٰ کراچی سے عجیب خبریں آتی ہیں، لیکن ہم یہاں پہ آپ کو سناتے بھی رہتے ہیں، لیکن سننے والا کوئی نہیں ہے۔ سن تو لیتے ہیں لیکن پھر کہتے ہیں آگے بڑھو، کوئی بات نہیں، سب چلتا ہے۔ لیکن بلدیہ عظمیٰ کراچی جو بیوا ہے، اس کا ایک اور ادارہ ہے جو یتیم ہے، اور جی ہاں، یتیم جو ہے وہ کراچی چڑیا گھر ہے، جو کہ لوگوں کو سستی تفریح کی فراہمی کا ایک ذریعہ ہے، اور پورے پاکستان سے لوگ آتے ہیں، لیکن یہ میگا پروجیکٹ نہیں بن سکا۔ ہم بتاتے ہیں میگا پروجیکٹ کیا تھا۔ اس کو 2017 میں اس کی کارروائی کا آغاز ہوا تھا، اور یہاں ایک ٹیم آئی تھی، اور وزیر اعلیٰ سندھ نے کوششیں کر کے جو آصفہ زرداری بھٹو تھی، ان کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے میگا پروجیکٹ بنانے کا فیصلہ کیا کراچی چڑیا گھر کو، جو کہ عالمی سطح پر رجسٹرڈ ہو جاتا۔ کنسلٹنٹ تیار ہو گیا، پھر یہاں پہ دورہ ہوا۔ سب سے بڑی بات یہ تھی کہ سب سے بڑا پروجیکٹ کراچی کا ملیر ایکسپریس وے بنانے والے نیاز احمد سومرو بھی موجود تھے، جبکہ اس وقت کے سینئر ڈائریکٹر فہیم خان بھی موجود تھے، سیف عباس بھی، جبکہ دیگر افراد موجود تھے۔ اور یہاں سروے کیا گیا اور کیجز کو دیکھا گیا کہ ہم اس کو کیسے میگا پروجیکٹ میں تبدیل کر سکتے ہیں، اور باقاعدہ اس کے دورے ہوتے رہے، اور صبح 9 بجے شروع ہوا تھا، اور لیکن اس میں پسینے ہو گئے، لیکن کوشش یہ کی جا رہی تھی کہ کراچی چڑیا گھر کو وزیر آصفہ بھٹو زرداری کی خواہش پہ میگا پروجیکٹ بنایا جائے۔ لیکن سابق میئر کراچی وسیم اختر شاید کچھ ناراض تھے، اور یہی وجہ تھی کہ وزیر اعلیٰ بھی ناراض ہو گئے، اور انہوں نے اس پروجیکٹ سے ہاتھ کھینچ لیا۔ حالانکہ وہ خود چڑیا گھر آئے تھے اور تصویریں بھی کھینچ رہے تھے، بندر کی بھی، بن مانس کی بھی، اور جس بن مانس کی کھینچی تھی وہ نکلنے میں کامیاب ہو گیا، یعنی مور گیا۔ یہاں پر ننھے منھے بچوں سے بھی ملے، اور یقینی طور پر کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ اگر یہ میگا پروجیکٹ بن جاتا تو یقیناً کراچی والے نہیں، پورے پاکستان سے جو متوسط، غریب اور امیر اپر کلاس کے جو لوگ آتے ہیں وہ بھی فیض حاصل کرتے۔ ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو چکا تھا، میگا پروجیکٹ بننے کے لیے ترقیاتی کاموں کا آغاز ہو چکا تھا۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے خود ان کا معائنہ بھی کیا تھا، لیکن افسوس وہ اس وقت میئر کراچی وسیم اختر کچھ ناراض تھے، جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ سندھ پیچھے ہو گئے اور کام روک گیا، ورنہ 30 اکتوبر 2017 کو کمپلیٹ کرنا تھا یہ کام، اور میگا پروجیکٹ بننا چاہتا کراچی چڑیا گھر۔ آج ساری توجہ جو ہے فن لینڈ بنانے پر ہے، اور فن لینڈ ہی بس فن لینڈ بنے گا۔ ارے بھائی، فن لینڈ بہت ضروری ہے، ننھے منھے بچے خوش ہوتے ہیں، یہاں سے ٹرین کا سفر ہو، جھولوں کا سفر ہو، یہ اچھی جگہ ہے، اور یقینی طور پر ان کو خوش کرنے کے لیے یہ سب چیزیں بھی ہونی چاہیے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہاں جانوروں کو بھی دیکھنا چاہیے۔ پہلے 2 ہاتھی تھے، ایک نکلنے میں کامیاب ہو گیا، دوسرا بھی جدائی میں نکل جائے گا کہ ہم مار گئی مجھے پہلے والے کی جدائی، اور بیرسٹر مرتضیٰ وہاب کی۔ لیکن ننھے منھے بچے یہاں آتے ہیں، وہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہاں ہر چیز تو نکلنے میں کامیاب ہو رہی ہے۔ چیتا نکلنے میں کامیاب ہو گیا، ہم نے خبر دی تھی۔ یعنی جانور جو ہیں وہ مرنے جا رہے ہیں، یہ بے زبان جانور ہے، تب تندرست سے توانا آتے ہیں، پھر یہ پتلے ہو جاتے ہیں، سکڑ جاتے ہیں، پتہ نہیں کیا ہوتا ہے، پر یہ نکلنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ اور چڑیا گھر تباہی کی طرف گامزن تو ہے، لیکن اور تیزی سے گامزن ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ چیتا تو نکل گیا، کوئی بات نہیں، یہ 2 تھے، ایک نکل گیا تھا، ایک رہ گیا تھا، اس کو بھی فارغ کر دیا گیا ہے گزشتہ 1 مہینے پہلے۔ زیبرا یہ جدائی برداشت نہیں کر سکا، اکیلا رہتا تھا، تنہا رہتا تھا، اور یہ بھی نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ کسی کو یاد بھی نہیں ہوگا، زیبرا بھی تھا کراچی چڑیا گھر میں، یہ بھی نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ ریچھ ایک تھا، وہ مر گیا، تو سابق ڈپٹی میئر ارشد گورا نے کچھ جانور ایکسچینج کر کے ایک پیر لے کے آئے ریچھ کا، لیکن وہاں سے ایک ریچھ کو پھر اڑا دیا گیا۔ اب ہم کھلا بولتے ہیں، ایک ریچھ فارغ ہو گیا، اب چڑیا گھر میں ایک ریچھ رہ گیا، اور وہ بھی تنہا۔ پھر وہ ناصر حسین شاہ نے کہا اس کو الگ رکھو بھائی، یہ نیچے گہرائی میں مر جائے گا، تو ان کی خواہش پر پھر الگ کیج میں اس کو رکھا گیا، اور کراچی چڑیا گھر میں ایک ریچھ رہ گیا، اور ایک پہلے مرا، پھر پیر آئے، اس میں سے بھی ایک گیا۔ تو یہ مارتے ہیں، کیا کرتے ہیں ہمیں نہیں معلوم، لیکن کراچی چڑیا گھر سے یہ بری خبریں آپ دیکھ رہے ہو۔ اس کے بعد یہ نہیں ہوا کہ یہ ریچھ مر گیا، بن مانس مر گیا، فلاں مر گیا، یہ تو مرنے کے لیے آئے ہیں، مرنے کے لیے پیدا ہوئے ہیں، مرتے چلے گئے۔ بھی اکیلا ایک کیج میں گھوم رہا ہے، اس کا پیر کوئی لانے کو تیار نہیں ہے۔ کیوں نہیں تیار ہے ہمیں نہیں معلوم، یہ تو پیر آنا چاہیے تھا نا، پیر نہیں آ رہا، کیونکہ آپ فن لینڈ کی طرف آپ کی ساری توجہ ہے کہ ہم فن لینڈ بنائیں گے، فن لینڈ بناؤ، لیکن ابھی اکیلا ریچھ گھوم رہا ہے،
اور یقینی طور پر یہ بھی نکلنے میں کامیاب ہو جائے گا۔ یہاں ایک بڑا نایاب جانور ہوتا تھا جس کو کہتے ہیں کینگرو، بچے اس سے خوش ہوتے تھے۔ یہ کینگرو پچھلے طرف رکھا ہوا تھا، لیکن یہاں پر وہ کینگرو بھی کیا گزر گیا، لیکن ہم خاموش بیٹھے رہے۔ کینگرو جو ایک تھا، ہم دو نہیں کر سکے، جو ایک تھا اس کو سنبھال نہیں سکے۔ انتظامیہ غافل رہتی ہے اور یقینی طور پر کینگرو سے بھی ہم ہاتھ دھو بیٹھے۔ اور خواتین بچے یہاں جو تفریح کے لیے آتے ہیں ان سے سہولتیں چھینی چلی جا رہی ہے اور لوگ یعنی کہ جن کو سوچنا چاہیے، چاہے وزیر اعلیٰ سندھ ہو، چیف سیکرٹری سندھ ہو، بیرسٹر مرتضیٰ وہاب ہو، ایڈیشنل چیف سیکرٹری لوکل گورنمنٹ ہو، جن کا شاید کام نہیں ہے، وہ بھاڑ میں جائے، لیکن بہرحال چڑیا گھر اجڑتا جا رہا ہے۔ شیر تھے بڑے نایاب، وہ آتے ہیں اور پھر مرنے لگتے ہیں اور سسک کے مرتے ہیں ان کا۔ اچھا دلچسپ بات یہ، شیر کا بھی پچھلا حصہ ڈھہ گیا تھا، ہاتھی کا بھی پچھلا حصہ ڈھہ گیا تھا، چیتے کا بھی پچھلا حصہ ڈھہ گیا تھا۔ یہ ہوتا کیا ہے، پچھلا حصہ ہی کیوں جاتا ہے ان کا؟ اور اس کے بعد یہ شیر بھی اس دنیا سے رخصت ہو گیا تھا، اور خیر اس کی عمر بھی واقعی پوری ہو گئی تھی، 30 سال کا ہو گیا تھا، لیکن یہ بھی سسک کے مر گیا۔ وجہ کوئی جاننے کی کوشش نہیں کرتا، اس لیے کہ چڑیا گھر میں نہ تو کوئی ڈاکٹر ہے، نہ کوئی زولوجسٹ ہے، کوئی ایسا نہیں ہے۔ ڈاکٹر سے پوچھو تو اس کو الف بے بھی نہیں پتا ہوگی، ہم گارنٹی دے رہے ہیں۔ ویٹنری ڈپارٹمنٹ کدھر ہے؟ وہ صرف گوشت کی اور منڈیوں سے پیسے پکڑ رہا ہے، گوشت کی طرف رہتا ہے، سروے کرتا رہتا ہے، وہاں سے بھی کوئی بات نہیں۔ لیکن شتر مرغ تھا، شتر مرغ کے انڈے چوری اور بیچے جاتے تھے، جی ہاں چوری اور بیچے کیے جاتے تھے۔ اس پر فہیم خان سینئر ڈائریکٹر نے نمبر ڈال دیے تاکہ کوئی اس کو بیچے نہ، جس سے نتیجہ یہ ہوا کہ انڈے جو ہے وہ کارآمد ہوئے، اور پھر یہاں پر یہ انڈوں کو محفوظ بنا لیا گیا، پھر چوری ہونے سے بچ گئے، اور شتر مرغ بھی خوش تھا کہ کوئی سینئر ڈائریکٹر آیا جس نے ہمارے انڈوں کو محفوظ بنایا۔ اور کووں سے بھی دور رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی جاتی رہی تاکہ وہ اس کو خراب نہ کریں۔ عملہ تعینات تھا، شتر مرغ بیٹھتا تھا اور انڈوں سے بچے نکلتے تھے، اور یہ بچے بھی پھر دنیا سے فانی ہو گئے۔ جی ہاں یہ بھی نہیں بچے، یہ بھی فانی ہو گئے، کیونکہ انڈے بچائے تھے فہیم خان نے۔ تو انڈے کیوں بچائے؟ ہم تو بیچتے ہیں۔ یہ نکل گیا سفید شیر مرا، ہم چیخ کے کہہ رہے تھے مر رہا ہے، بلکہ عثمان نے پریس ریلیز جاری کر دی، نہیں بہت اچھا ہے، زندہ ہے، ابھی چلے گا، ہم علاج کر رہے ہیں اور یہ بچ جائے گا۔ اور سفید شیر ہم نے بتایا تیسرے دن سفید شیر نکل گیا، جس پر بعد میں پھر میئر کراچی نے کراچی والوں سے معذرت کی۔ یہ بڑا پن ہے، سنیے۔ ہر غلط آدمی یہی کہتا ہے کہ میں نے کوئی غلطی نہیں کی، وہ عدالت چلے جاتے ہیں، عدالت سے اسٹے آرڈر لے لیتے ہیں، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ نئی سازشیں اسٹارٹ کرتے ہیں، اور جب عدالت سے انہوں نے اسٹے آرڈر حاصل کیا، پھر انہوں نے جو ڈائٹ پرووائڈ کرتا تھا اس کے بلوں کا ایشو کریٹ کیا، اس کو برگلایا، جس کی وجہ سے یہ بدقسمت سچویشن کریٹ ہوئی۔ میں شرمندہ ہوں، میں افسوس کرتا ہوں کہ ہاں میں ادارے کا سربراہ ہوں اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے تھی، لیکن میں آپ تمام دوستوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ اس میں قصوروار وہ عوامل ہیں جو کہ غلط کام کرتے ہیں، اور جب ان عوامل کے خلاف سرکار، حکومت، ادارہ اب تو آخری امید ادیب فلیال تالپور سے رہ جاتی ہے، اس لیے کہ انہوں نے منگو پیڑ میں جو مگر مچھ تھے اور مزار تھے، اس مگر مچھوں کا سختی سے نوٹس لیا تھا، اور 1 درجن اراکین اسمبلی یہاں گئے تھے فرضی فلیال تالپور کی ہدایت پر، اور مگر مچھوں کی دیکھ بھال کے لیے انہوں نے بیڑا اٹھایا تھا۔ چیئرمین منگو پیڑ ٹاؤن حاجی نواز بروئی نے یہاں پہ بھی دل لگا کے کام کیا۔ میئر کراچی نے کتنا کیا ہمیں نہیں معلوم، لیکن مگر مچھوں کو بچانے کے لیے کام کیا گیا۔ لیکن ادیب فلیال تالپور نے ہدایت کیا کی تھی، وہ سنیے کیا کہہ رہی ہے۔ کا سیریل کنسرن ہے ان اینیملز پر، صرف یہاں پر ہی نہیں ہے بلکہ یہ کراچی زو اور سفاری پارک میں بھی وہ اسی طریقے سے سیریل کنسرن کے ساتھ کام کر رہی ہیں۔ کیا اب چڑیا گھر میں بہتری آئے گی یہ ہمیں نہیں معلوم۔ کیا کراچی چڑیا گھر ایک دفعہ پھر آصفہ بھٹو زرداری کی خواہش کا احترام کرتے ہوئے سندھ حکومت میگا پروجیکٹ میں تبدیل کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ 2017 میں جس طرح یہاں سروے ہوا، پورا پلان بنایا گیا، ساری چیزیں طے ہوئی، سی ایم ہاؤس میں اجلاس ہوئے، سب کچھ ہوا، لیکن سینئر ڈائریکٹر فہیم خان کو کراچی چڑیا گھر سے رخصت کرنے کے بعد اس کا جنازہ نکلا اور جلوس نکلا۔ سندھ حکومت نے ایک دفعہ پھر میئر کراچی کے ڈسپوزل پہ سینئر ڈائریکٹر فہیم خان کو تو بھیجا، تو ہمیں امید ہوئی کہ کراچی چڑیا گھر میں ایک دفعہ پھر میگا پروجیکٹ کی طرف گامزن ہوگا، لیکن حیران کن طور پر انہوں نے اس کو قبرستان بھیج دیا۔ جی ہاں، نہیں مرے نہیں ہے، زندہ ہے، قبرستان بھیج دیا، جا کے قبریں گنو۔ یہ کس کام پہ لگا دیا میئر کراچی نے؟ جو آدمی میگا پروجیکٹ کے لیے اس نے دن رات محنت کی تھی اس کو ضائع کر رہے ہیں۔
है। कराची चिड़िया घर की तबाही या खुद साख्ता है या की जा रही है हमें नहीं मालूम, इस तरफ देखना होगा। अजीज आरिफ, KBS बल्दियाती न्यूज़, कराची।